پاکستان جغرافیائی لحاظ سے خریطۂ عالم کے ایک ایسے حصے میں واقع ہے جہاں پاکستان کی اہمیت کا انکار ممکن نہیں ہے۔ سرد جنگ ہو کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ، پاکستان عالمی توجہ کا مرکز اور محور رہا ہے۔ اس پر مستضاد مضبوط فوج، ایٹمی طاقت، بڑی آبادی پاکستان کی اہمیت کو مزید تقویت دیتی ہے، جبکہ پاکستان کے ہمسائے میں دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والے ممالک چائنا اور بھارت واقع ہیں۔ چائنا کو افریقی ممالک اور مشرقی وسطی سے ٹریڈ کے لیے اور بھارت کو وسطی ایشیائی ریاستوں سے تجارت کے لیے پاکستان سے بہتر اور مناسب کوئی راستہ نہیں ہے۔ ماضی کی سپر پاور سوویت یونین، حال کی سپر پاور امریکہ اور مستقبل کی سپر پاور چائنا، تینوں ممالک سے پاکستان کے سرد گرم تعلقات رہے ہیں۔ سی پیک گیم چینجر منصوبہ، 60 سے زائد ممالک کی اس منصوبے میں شمولیت، افغانستان اور مشرقی وسطی سے امریکی افواج کا انخلا، اور اس سب میں پاکستان کی مرکزیت نے دنیا کی عالمی طاقتوں کو پاکستان کے دسترخوان پر لا کر بٹھا دیا ہے۔ ان میں سے کچھ طاقتیں پاکستان کی دعوت پر آئی ہیں اور کچھ بن بلائے مہمان ہیں۔ ہمارے روایتی حریف بھارت نے قریب 17 سال افغانستان میں امریکی چھتری تلے پاؤں جمانے کی سرتوڑ کوشش کی، لیکن امریکہ کے نکلنے کے ساتھ اسے اپنی امیدوں پر اوس پڑتی محسوس ہو رہی ہے۔ افغان طالبان نے افغانستان میں بھارت کو کردار دینے سے انکار کیا ہے، جس پر مودی کے سلامتی کے مشیر اجیت دوول کی دوڑیں لگ گئی ہیں۔ تجزیہ کاروں کے سب تجزیے بھی غلط ثابت ہوئے ہیں جو کہتے تھے کہ اسلام آباد نے افغانستان میں اپنی تصویراتی گہرائی کھو دی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور اتحادیوں کو افغانستان کے مقتل سے رہی سہی عزت بچا کر نکلنے میں نجات دہندہ اسلام آباد لگ رہا ہے، لہذا نئی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اسلام آباد پہنچا۔ زلمے خلیل زاد نے اسلام آباد میں ڈیرے ڈالے۔ 2 سال تک زہر اگلتا ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل سے آخری ٹویٹ داغ کر فارغ ہوا اور واشنگٹن ڈی سی میں کابینہ اجلاس کے بعد پاکستان سے اچھے تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ نئی پاکستانی قیادت سے جلد ملاقات کا عندیہ دیا۔ دوسری طرف ماسکو سے لے کر ابو ظبی امریکہ طالبان مذاکرات میں پاکستان بھرپور کردار کے ساتھ موجود ہے۔ افغانستان اور شام سے امریکی انخلا کے اعلان کے ساتھ ہی مشرقی وسطی کی صورتحال بھی بدلتی محسوس ہو رہی ہے۔ تیل کی دولت سے مالا مال مشرقی وسطی میں واقع اسلامی ممالک جنگوں کا ایندھن بنتے رہے ہیں۔ نصف صدی کے اندر قریب 10 بڑی جنگیں اس خطے میں لڑی گئی ہیں۔ دنیا کے 67% بدامنی کے واقعات، 50% دہشت گردی کے واقعات اسی خطے میں رونما ہوئے ہیں۔ حالانکہ آبادی کے اعتبار سے یہ دنیا کی کل آبادی کا صرف 8% ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مشرقی وسطی کی خانہ جنگی اور بدامنی میں مغربی قوتوں اور ایران کا ہاتھ و مفاد ہے۔ مشرقی وسطی کی بدامنی سے دراصل مغربی اسلحہ ساز کمپنیاں اور ان کے کاروبار آباد ہیں۔ دنیا بھر میں جنگوں، اسلحہ سازی، تنازعات اور دفاعی ساز و سامان سے متعلق ریسرچ کرنے والے ادارے SIPRI نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ 2017 میں 2.5% اضافے کے ساتھ اسلحے کی 398.2 بلین ڈالر کی خرید و فروخت ہوئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 100 بڑی اسلحہ ساز کمپنیوں میں 47 کمپنیاں امریکی ہیں، جو دنیا بھر میں اسلحے کی نصف تعداد
امداد تیار کر رہی ہے، جبکہ دنیا کی 10 بڑی اسلحہ ساز کمپنیوں میں 5 کمپنیاں امریکی ہیں۔ امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن اول نمبر پر براجمان ہے، جس نے $44 بلین کا کاروبار کیا ہے۔ دفاعی ساز و سامان کی تیاری میں روس نے برطانیہ سے اعزاز چھین کر دوسرے نمبر پر قدم جما لیے ہیں۔ تیزی سے ترقی کے منازل طے کرنے والی روسی کمپنی الماز آنتے پہلی بار 10 بڑی اسلحہ ساز کمپنیوں میں شامل ہوئی۔ اب یہ بات سمجھنے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں کہ امریکہ اور روس دونوں ممالک مسلمانوں کے ملک شام میں کیا کر رہے تھے۔ SIPRI کے چارٹ کے مطابق سن 2013 سے 2018 کے دوران بھارت ہتھیار خریدنے والے سب سے بڑے ملک کے طور پر سامنے آیا ہے۔ دنیا بھر میں خریدے جانے والے ہتھیاروں میں 12% حصہ بھارت کا ہے۔ یہ بات بھی کسی سے مخفی نہیں ہے کہ بھارت اپنی عسکری قوت، افواج اور استعداد میں اضافہ نیپال، بھوٹان یا سری لنکا کے خلاف نہیں کر رہا، بلکہ خطے میں بھارت کا حریف پاکستان ہی ہے، جس کے ساتھ بھارت پہلے ہی 3 جنگیں کر چکا ہے۔ اور نریندر مودی نے اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان 1-2 جنگوں سے نہیں سدھرے گا۔ ایسے میں پاکستان کو جہاں معاشی میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے ہیں، وہیں اپنے دفاع کو بھی مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے۔ پاک چائنا اکنامک کوریڈور CPEC ایک ایسا منصوبہ ہے جس پر تمام بڑی قوتوں کی نظر ہے۔ کئی ممالک نے پاکستان سے متعلق خصوصی ڈیسک بنا دیے ہیں۔ وہ پل پل کی خبریں رکھ رہے ہیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق 2025 تک پاکستان اٹلی اور کینیڈا کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کی 16ویں بڑی معیشت بن سکتا ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی معیشت چائنا، جس کی GDP 11,000 ارب ڈالر ہے، ان کی اس وقت پوری توجہ CPEC پر مرکوز ہے۔ چائنا ہر حال میں CPEC منصوبے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ CPEC کے بغیر معاشی کنگ بننے کا چائنا کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ چائنا عرب ممالک سے روزانہ کی بنیاد پر 60 لاکھ بیرل تیل منگواتا ہے، جس کا سفر 12,000 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے۔ جنوبی چین سمندر پر چین کے لیے بے پناہ مسائل ہیں۔ سمندری سپلائی لائن پر تبت، تھائی لینڈ، جاپان، کوریا کچھ جزیرے ہیں جن کے ساتھ چائنا کے تعلقات بہتر نہیں ہیں۔ یہ ممالک کسی بھی وقت یہ لائن کسی سازش کے تحت کاٹ دیں تو چائنا کی معیشت برباد ہو سکتی تھی۔ اس کا متبادل بہترین حل CPEC کی صورت میں چائنا کو ملا ہے، جو بنیادی طور پر اس کے دوست ملک پاکستان سے جڑا ہوا ہے۔ CPEC سے چائنا کو اپنی ضرورت کے لیے تیل گوادر کے راستے 3,000 کلومیٹر کے فاصلے اور محفوظ ترین راستے سے کم ترین وقت میں دستیاب ہوگا۔ چین کی مصنوعات وسطی ایشیا، افریقہ، یورپی یونین، ترکی، روس، تاجکستان، ازبکستان اور عرب ممالک تک کم سے کم وقت و کم ترین اخراجات میں پہنچ سکتی ہیں۔ چین سے ان ممالک کی درآمدات و برآمدات سے پاکستان کو حاصل ہونے والی راہداری وصولی سے اس کی معیشت کا معیار دنیا کے ترقی پذیر ممالک کے برابر ہو جائے گا۔ اب ایسے وقت میں جب پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہے، چند بنیادی اقدامات پاکستان کے لیے بہت ضروری اور لازم ہیں۔ داخلی سطح پر امن و آشتی کا قیام اور ملکی سیکیورٹی کو لاحق خطرات کو دور کرنا، سول اور عسکری قیادت کا ایک پیج پر ہونا، ملک کو کسی بھی سیاسی بحران سے دوچار ہونے سے بچانا، کسی بھی ایسی تحریک کو ابھرنے سے روکنا جو حکومتی ریٹ کو کمزور کرے، ملک میں انتشار و انارکی کا سبب بنے، عوامی سطح پر اصلاحات کرنا، عوامی مقبولیت کے فیصلے کرنا، جبکہ دوسری طرف ملکی سرحدوں کو محفوظ بنانا۔ جبکہ CPEC میں شامل ہونے والے ممالک، خاص کر سعودی عرب کو یہ یقین دہانی کرانا
کہ خطے میں ان کی کوئی حریف طاقت سی پیک میں سعودی عرب کی شمولیت کو اگر چیلنج کرتی ہے تو اسے پاکستانی مفادات پر ضرب سمجھتے ہوئے کھڑا ہونا، بھارت اور ایران کو بھی سفارتی زبان میں سمجھانا کہ سی پیک کے خلاف سازش کو چین، پاکستان، سعودی عرب سمیت 60 سے زائد ملکوں پر حملہ سمجھا جائے گا۔ دوسری طرف ہمارے پالیسی سازوں اور اداروں کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہوگی کہ افغانستان میں نئی حکومت کے قیام کے ساتھ ہی افغانستان میں بھارت کا کردار ختم ہوگا یا کم از کم محدود۔ بھارت نے افغانستان میں 2 بلین امریکی ڈالر سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ بھارت کو اپنی یہ سرمایہ کاری ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی سلامتی کے مشیر اجیت دوول کی دوڑیں لگ گئی ہیں۔ وہ افغان امن عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے نئے داؤ پیچ کھیل رہا ہے۔ 2019 کے اواخر تک افغانستان سے بھارت کی چھٹی متوقع ہے اور بھارت اپنی اس شکست کا ذمہ دار پاکستان کو سمجھے گا اور جوابی وار کے طور پر نئی دہلی میں قائم فری بلوچستان دفتر کو مزید متحرک اور فعال کرے گا۔ دوسری طرف امریکہ اگر افغانستان سے اپنی ساری فوجیں نکالتا ہے تو یہ امکان موجود ہے کہ وہ بلیک واٹر جیسے گروپس کا سہارا لے کر خطے میں درد سر بن کر موجود رہے گا۔ بانی بلیک واٹر ایرک پرنس نے گزشتہ سال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ افغانستان کی جنگ بلیک واٹر کو ٹھیکے پر دی جائے تاکہ امریکہ کا اس جنگ پر کم سے کم خرچہ آئے۔ طریقہ واردات یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ افغانستان سے انخلا کرنے کے بعد افغانستان میں طالبان مخالف گروپوں کی پشت پناہی کرے گا، ان گروپوں کی فنڈنگ کرے گا اور بلیک واٹر کی سروسز انہیں مہیا کرے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ افغانستان کے لیے ایک اور تشویشناک بات ہوگی۔ افغانستان پھر سے خانہ جنگی کا شکار ہوگا۔ مستقبل میں افغانستان کی داخلی سیاسی اور سیکیورٹی کی صورتحال کے اثرات پاکستان پر براہ راست پڑیں گے۔ کابل میں اگر عالمی برادری کے لیے قابل قبول حکومت اقتدار میں آتی ہے اور ملک میں امن و آشتی قائم ہوتی ہے تو اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا۔ افغانستان کو سی پیک میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دورہ افغانستان کے موقع پر شمولیت کی دعوت بھی دے دی ہے۔ اس کے برعکس کابل میں ایک کمزور اور عالمی برادری کے لیے ناقابل قبول حکومت بنتی ہے اور ملک میں خانہ جنگی کو فروغ ملتا ہے تو یہ خود پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ افغانستان کے امن سے دونوں برادر ہمسایہ ممالک کی خوشحالی اور ترقی وابستہ ہے۔ اسی طرح چائنا اور عالمی قوتوں کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ کے اثرات بھی پاکستان پر پڑیں گے۔ چائنا جس طرح سے معاشی سپر پاور بنتا جا رہا ہے، مغربی طاقتیں زیادہ دیر خاموش نہیں رہیں گی۔ مغربی طاقتیں چائنا کو کسی نہ کسی محاذ پر چیلنج کر سکتی ہیں۔ چائنا کے صدر نے اسی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے اپنی فوجوں کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چائنا اپنی دفاعی استعداد بڑھانے سے بھی غافل نہیں ہے۔ غیر جوہری بم کا بھی وہ کامیاب تجربہ کر چکا ہے جسے مدر آف بمز کا نام دیا ہے، جو تباہی پھیلانے میں امریکی مدر آف بمز سے زیادہ خطرناک ہے۔ پاکستان کو بہت ہوشیاری اور دور اندیشی سے اپنے پتے ترتیب دینے ہیں۔ عالمی سطح پر تینوں بڑے ملک امریکہ، چائنا اور روس پاکستان کے دسترخوان پر ہوں گے۔ امریکہ افغانستان میں شکست کھانے کے بعد بھی اتنا مضبوط ہے کہ تیسری عالمی جنگ چھڑتی ہے تو امریکہ کے پاس اتنے ایٹم بم موجود ہیں کہ وہ موجودہ دنیا کو متعدد بار تباہ کر سکتا ہے۔ 19,000 ارب ڈالر کی امریکی اکانومی ہے۔ امریکہ اس خطے میں 2 کام چاہتا ہے، ایک مشرقی وسطی میں اسرائیل کو مضبوط کر کے عرب ممالک کی کمان اسرائیل کے ہاتھ میں دینا، اور دوسرا کام جنوبی ایشیا میں بھارت کو چودھری بنانا، جنوبی ایشیا کی قیادت ہندوستان کے سپرد کرنا۔ اگرچہ امریکہ اپنے اس
منصوبے میں فی الحال زیادہ کامیابیاں سمیٹتا نظر نہیں آتا، لیکن اسرائیل کے معاملے میں وہ کافی اقدامات کر چکا ہے۔ امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے القدس منتقل کرنا، اسرائیلی وزیر اعظم کا بعض عرب ممالک کا دورہ کرنا اسی سلسلے کی کڑی ہے، جبکہ جنوبی ایشیا میں چائنا کے آگے امریکہ کی ابھی تک ایک نہیں چلی ہے، لیکن امریکہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ پاکستانی دسترخوان پر جمع عالمی مہمانوں میں جہاں دوست ممالک ہیں، وہیں کچھ ایسے ممالک بھی شامل ہیں جو صرف اپنے مفادات کو دیکھ کر آئے ہیں اور آئیں گے۔ اب یہ پاکستان کے پالیسی سازوں پر منحصر ہے کہ وہ کس دانش مندی سے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پاکستان اس خطے میں عالمی اسلام کی آخری چٹان ہے۔